المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع ارشاد۔ حارث اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے اس بات کی خبر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ باتیں ہونے لگے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام فرمائے یاد رکھو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار ہو، ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہے؟ ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس ذریعے کا نجات اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے، جو گزر چکے ہیں لوگ، ان کے حالات اس میں موجود ہیں۔ دوسرا، تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے۔ جو بعد ہونے والی جو خبریں ہیں اس قرآن مجید الحمدللہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ 3، اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے، یعنی جو اپنے درمیان جو بھی ہوتے ہیں معاملے، اس کے فیصلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت رکھے ہیں۔ 4، اور یہ ایک دو ٹک بات ہے کہ ہنسی دل لگی کی نہیں ہے۔ جو قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ حق باتیں ہیں، ہنسی دل لگی کی باتیں نہیں۔ 5، جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا۔ جو قرآن مجید کو جو چھوڑ دے گا اس کی کمر توڑے گا۔ 6، اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، یعنی جو قرآن مجید کی باتوں کو چھوڑ دے گا اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔ 7، خدا کی مضبوط رسی ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمائیں کہ اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے سنبھلو، وہی اس رسی ہے قرآن مجید۔ اور یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، یعنی حکمتوں کی آیتیں اور بہت سے علوم اللہ رب العزت قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ 9، یہی بالکل سیدھا راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یعنی ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ قرآن مجید کی پیروی ہے۔ 10، اس کے ہوتے ہوئے خواہشات گمراہ نہیں کرتی ہے۔ قرآن مجید کی پیروی کرنے سے اپنی خواہشات سے بچنے کا ذریعہ ہے، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جو کتاب اللہ کی جو فالو کرتے ہیں اسے دوسری کوئی بات گمراہ نہیں کر سکتے۔ 11، اور نہ زبانی لڑکھڑاتی ہے، یعنی عربی جو بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی زبان والا پڑھ سکتا ہے، چائنیز والا بھی پڑھ سکتا ہے، ہندوستانی بھی پڑھ سکتا ہے، پاکستانی بھی پڑھ سکتا ہے، بنگلہ دیش والا بھی پڑھ سکتا ہے، سعودی عرب والا بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی زبان اپنی مادری زبان بات کرنے والا قرآن مجید کی آیتوں کو، سورتوں کو پڑھ سکتا ہے، آسانی اس میں اللہ رب العزت رکھی ہے۔ 12، اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، یعنی اہل علم جو
اس سے مطالعہ اور جو بھی اس میں ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس سے تسلی نہیں ہوتی، اور بھی ریسرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس قرآن مجید میں ہمیں موقع دیتا ہے۔ 13، اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی، ہمیشہ یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید ہمیشہ سے ہمیشہ کبھی بھی تا قیامت تک پرانا نہیں ہوتا۔ جیسا ہم آیت پڑھتے ہیں تو اسی وقت پر اس اللہ رب العزت ہم سے کلام کرے جیسا ہمیں محسوس ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی عذاب کی آیتیں ہمیں پڑھتے ہیں تو اسی وقت ہم ہی کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سمجھ کر ہم محسوس کرنا چاہیے، خیال دل میں رکھنا چاہیے۔ 14، اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اس میں جو قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت باتیں فرمائے گئے ہیں، اس عجیب باتیں ہمیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آگے چل کر 100 سال بعد پھر پڑھیں گے تو وہ آیتیں تازے کی تازے ہی ہیں، عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 15، یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی صورتیں آیتیں قرآن کی آواز سن کر جن پکار اٹھتے ہیں۔ جنات یعنی برے جنات ہوتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی تلاوت سے زبردست ان پر زور اور مار کی طرح ہوتا ہے، اسے اڑ پڑتے ہیں۔ 16، جس نے اس کی سرحد پر کہا سچ کہا۔ جو کچھ بھی قرآن مجید کی بیس پر جو بات کہے اس نے حق کہا، سچ کہا، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس پر عمل کیا درجہ پائے گا، یعنی قرآن مجید کی جو پیروی کرے گا، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں جو احکامات کہے گئے ہیں اس پر جو عمل کیا اس نے درجات یعنی مقامات پائے گا، مقامات پائے گا۔ جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ قرآن مجید کی بیس پر جو انصاف کرے یعنی ججمنٹ دے وہ حق کیا، حق کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کی طرف رہنمائی کی، یعنی دعوت حق یعنی تبلیغ قرآن مجید کی طرف بندے کو گمراہی سے نور کی طرف دلانے کا راستہ اور دلانے کا طریقہ کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی سب نور موجود ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب چاہتا ہے بولے تو اسے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اللہ ہمیں سبھی کو حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔